وہی عمر جو پہلے مارتے تھے غریبوں کو، وہی فاروق امیرُ المومنین بنے، چہرے پہ نقاب پہنا، گلی سے گزر رہے، ایک بوڑھی اماں پریشان بیٹھی، عمر روک گئے، غلام سے کہنے لگے بوڑھی پریشان لگتی ہے، حضور پوچھ لیتے، فرمایا اماں اندر آ جائے، اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو اپنا کام کرو، کہا تیری مہربانی آنے دے، جب ضد کی تو کہنے لگی آ جاؤ، حضرت عمر اندر گئے، نقاب ہے چہرے، اماں کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگی عمر سے بڑی شکایت۔ کیا ہوا؟ کہنے لگی بوڑھی بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا، 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، عمر امیر المومنین ہے، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے؟ تو مدینے کی وہ بوڑھی عورت بھی جانتی تھی کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ اماں عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے؟ تو وہ اماں بولی، کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو پتا نہیں؟ تو عمر کو جا کے میرا پیغام دے دو کہ حکومت چھوڑ دے، اس کے حوالے کرے جو غریبوں کا پتہ رکھ سکتا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو بہانہ کر کے سائیڈ پہ ہو گیا، بول، تو پتہ رکھ نہیں سکتا تو کیوں حکومت کرتا ہے؟ آپ کے غلام کہتے عمر دوڑ لگا کے باہر نکلے، کھانا پکا پکایا گھر سے لائے، 25 دینار بھی لائے، 2 بوریاں اناج کی کندھوں پہ رکھ لی۔ غلام کہنے لگا حضور مجھے دے دیں، فرمایا وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ حضور میں نہیں اٹھا سکتا۔ عمر لائے، اس بوڑھی اماں کو 25 دینار دیے، 2-3 مہینے کا راشن دیا، کھانا کھلایا۔ یہاں تو جس کا 200-400 ووٹ ہو اسے ہے کوئی سردار چودھری پوچھ لے، غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ لیکن جب میلاد کا انقلاب آتا ہے پھر غریبوں کی عزت بڑھتی ہے۔ حضرت عمر اماں کے پیروں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں چل عمر کو میری خاطر معاف کر دے۔ اماں نے ایک لفظ کہا تو آپ کے غلام کہتے ہیں عمر کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا عمر آج روئے۔ اماں کہنے لگی میں کوئی نہیں معاف کروں گی، میں تو بوڑھی ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آئے گا، جب میں مروں گی نا نبی پاک میری قبر میں آئیں گے تو میں عمر کی شکایت لگاؤں گی، میں کہوں گی محبوبہ میں غریب نہیں، مجبور پریشان، آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس نے میرا حال نہیں پوچھا۔ آپ کے غلام کہتے ہیں عمر اس طرح روتے جیسے بچہ بلک کے روتا۔ کہنے لگے اماں اس طرح نہ کرنا، عمر بڑا کمزور ہے، وہ بڑا کمزور ہے، وہ یہ شکایت نہ لگانا، عمر بڑا ماڑا ہے، حضور کا سامنا نہیں کر سکے۔ اماں کہنے لگی نہیں میرا دکھ ہی بڑا ہے، میں عمر کی شکایت لگاؤں گی۔ حضرت فاروق اعظم منت کرنے لگے تو بوڑھی کہنے لگی چل تیری خاطر عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے لکھ کے دے، اماں کہنے لگی تم لکھ دو میں سائن کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں عمر سے ناراض تھی، پھر عمر نے راضی کر لی۔ وہ اماں دستخط کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اندر آتے ہی کہنے لگے عمر یہاں کھڑے ہو، میں سارے مدینے میں ڈھونڈ آیا ہوں، وہ ملک شام کے کچھ سفیر ملنے آئے۔ اماں فٹافٹ اٹھ گئی، ہائے یہ عمر تھا، عمر کے سامنے کہتی رہی۔ فاروق اعظم کہنے لگے نہ اماں تو وعدے پہ قائم رہے، تو نے جو کیا ٹھیک کیا، سائن کر۔ اماں نے دستخط کیے تو حضرت عمر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خط دے کے کہنے لگے علی گواہ کے سائن آپ بھی کر دو، عبداللہ بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو۔ جب سائن کر گئے کر دیے تو حضرت عمر نے رکا لپیٹا اور حضرت علی کو دے کے کہنے لگے علی مجھے امید ہے میں تم سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں، جب میں مر جاؤں تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا، میرے نبی نے اگر پوچھا عمر میری امت کا کیا کر کے آئے ہو تو میں رکا نکال کے عرض کروں گا مولا ایک بوڑھی اماں ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں۔